ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ہاتھرس ضلع میں ہندوؤں کے ایک مذہبی پروگرام میں بھگدڑ کے نتیجے میں ہونے والی اموات پر ملک میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہاتھرس میں بھولے بابا کے ست سنگ کے دوران بھگدڑ میں سینکڑوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی عرضی دائر کر کے ہاتھرس بھگدڑ کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی نگرانی میں 5 رکنی ماہرین کی کمیٹی بنانے کی ہدایت جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ منگل کی شام ست سنگ کے دوران بھگدڑ مچنے سے اب تک 126 افراد کی جان جا چکی ہے اور 28 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کا اسپتال میں علاج جاری ہے۔ زخمیوں میں سے کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ 20 سے زیادہ افراد لاپتہ بھی بتائے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھگدڑ اس وقت مچی جب ست سنگ ختم ہونے کے بعد پیروکاروں میں بھولے بابا کے قدموں کی خاک حاصل کرنے کے لیے ہوڑ لگ گئی۔ بارش کے بعد کیچڑ اور گڑھے کی وجہ سے کچھ لوگ گر گئے۔ ہجوم ان کے اوپر سے گزرتا رہا اور وہ پھر اٹھ نہیں سکے۔ ریاستی حکومت نے جہاں ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا وعدہ کیا ہے، وہیں اپوزیشن نے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بابا دوسرے بابا کو بچا رہا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اس بابا کے خلاف بھی FIR درج ہو جس کے پروگرام میں یہ جانے گئی ہیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی PTI عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، اسد قیصر اور دیگر ملزمان کو تھانہ آبپارہ میں درج مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت بانی PTI عمران خان، شیخ رشید اور دیگر کی جانب سے سردار مصروف ایڈوکیٹ اور انصر کیانی نے دلائل دیے۔ بانی PTI شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، شہریار آفریدی، فیصل جاوید، راجہ خرم نواز، علی نواز آوان، اسد قیصر اور دیگر کے خلاف الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج پر تھانہ آبپارہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر جارحے صہیونی فوج کے تازہ ہوائی حملوں میں 24 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج کے بمبار طیاروں کے حملے میں جنوبی غزہ کے علاقے حیہ الرزقہ میں 3 بچوں سمیت 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے شہری دفاع کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ شہر غزہ کے الشیخ رضوان علاقے پر بھی ہوائی حملے کے نتیجے میں 7 فلسطینی شہید اور 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کے علاقے دیر البلح پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 12 افراد من جملہ غزہ کے ناصر میڈیکل کمپلیکس کے برن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ حسن حمدان بھی اپنے گھر کے تمام افراد سمیت شہید ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ کے جنوبی علاقے رفح میں متعدد دھماکے سنے جانے کی خبر دی ہے۔ ان ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں نے غزہ کے مشرقی علاقے الشجاعیہ میں مسجد المہدی کو نشانہ بنایا۔ جنوبی غزہ کے تل الحوا علاقے کو بھی صہیونی فوجیوں نے نشانہ بنایا ہے۔ ساتھ ہی فلسطینی ذرائع نے شہر غزہ کے الزرقہ علاقے میں رہائشی کمپلیکس پر بھی صہیونی فوج کے حملے کی خبر دی ہے۔ اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت کے علاقائی ڈائریکٹر حنان بلخی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کی فوج کے وسیع حملوں کی وجہ سے اس علاقے میں امداد رسانی کی موجودہ صورتحال انتہائی نامناسب اور ناکافی ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ ہم غزہ میں امداد کی کمی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کہا کہ اس علاقے کے لیے امداد کی ترسیل کا عمل بہت ناکافی اور غیر مستحکم ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ اس نے
عراق کی اسلامی مزاحمت کے ساتھ ایک مشترکہ کارروائی میں اسرائیل کی حیفا بندرگاہ کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں اسرائیل کی اہم بندرگاہ حیفا پر میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق یہ کارروائی عراق کی اسلامی مزاحمت کے ساتھ مشترکہ طور پر انجام دی گئی ہے اور اس کارروائی میں متعدد کروز میزائل کے ذریعے حیفا کے ایک اہم ہدف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے بیان کے آخر میں یہ بھی کہا ہے کہ عراق کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے ساتھ مشترکہ کارروائیاں فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی کامیابی کے لیے اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ غزہ اور رفح کے خلاف جاری صہیونی فوج کے جارحانہ حملے اور محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح پیر کی شام کو یمن کی فوج نے امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کے خلاف 4 فوجی کارروائیوں کی خبر دی تھی۔ صہیونیوں نے ایک بار پھر تل ابیب میں مظاہرہ کر کے نیتن یاہو کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی انتہا پسندوں نے صہیونی حکومت کی لیبر یونین کے سربراہ کے گھر کے سامنے احتجاج اور دھرنا دے کر نیتن یاہو کی کابینہ کی تحلیل، قبل از وقت انتخابات کے انعقاد اور غزہ میں استقامت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے لیے سمجھوتے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہروں کی کال ان صہیونی فوجی قیدیوں کے گھر والوں نے دی تھی جو اپنے جوانوں کے انجام کی بابت غاصب صہیونی حکومت کی بے توجہی پر ناراض ہیں۔ نیتن یاہو کے خلاف تل ابیب اور دیگر شہروں میں آئے دن مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہرین اس کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج قزاقستان میں ہو رہا ہے، جس میں افغانستان سمیت مختلف اہم موضوعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اس 2 روزہ سربراہی اجلاس میں 15 ممالک ایران، قزاقستان، چین، کرغزستان، پاکستان، روس، تاجکستان، ازبکستان، بیلاروس، منگولیا، آذربائیجان، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی اور ترکمانستان کے سربراہان شریک ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس بھی اس اجلاس میں پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے درمیان اجلاس میں موجود ایران، روس اور چین جیسے ممالک کے ہوتے ہوئے اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اجلاس میں امریکہ کے خلاف سخت بیانات دیے جا سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم دنیا کی 3.5 ارب کی آبادی کو سمیٹے ہوئے ہے، جنہیں دہشت گردی، جغرافیائی سیاسی کشیدگی، ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلی، پسماندہ بنیادی ڈھانچہ اور آج کی ٹیکنالوجیز کے استعمال میں عدم توازن جیسے متعدد چیلنجوں کا سامنا ہے۔ قزاقستان کے صدارتی دفتر کے اعلان کے مطابق ماحولیات، قدرتی علاقوں کے تحفظ، ماحولیاتی سیاحت اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے بین الاقوامی دستاویزات مرتب کر لی گئی ہیں اور انہیں اجلاس میں منظوری بھی دی جائے گی۔